نونی، انصافی اور حقی۔ نونی، 3 کامیاب جلسوں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ٹیمپو برقرار رہا تو جنوری تک حکومت رخصت ہو جائے گی۔ انصافی، یہ ناکام جلسے تھے، بھارت اور اسرائیل کی زبان بولی گئی، پارٹیوں کے صرف کارکن آئے، عوام تو سرے سے ان جلسوں میں آئے ہی نہیں۔ حقی، تم دونوں جذباتی اور انتہا پسند ہو۔ جلسے کامیاب تھے اور حکومت بھی ان سے آواز باختہ تو ہوئی، لیکن جلسوں سے حکومتیں گرتی نہیں، ہل جاتی ہیں۔ کیپٹن صفدر کی گرفتاری بلا سوچے سمجھے کی گئی اور یوں یہ واقعہ تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک ایشو بن گیا۔ انصافی بات کاٹتے ہوئے، یہ سب ڈرامہ ہے، بلاول اور آئی جی سندھ ملے ہوئے ہیں، سندھ پولیس نے خود راضی خوشی کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا اور پھر اسے ایشو بنا دیا تاکہ جعلی ہیرو بن سکیں۔ نونی، سندھ پولیس کو سلام، سندھ پولیس نے ٹائیگر فورس بننے سے انکار کر کے اپنا نام تاریخ میں لکھوا دیا۔ یہ دراصل نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دراڑ ڈالنے کی کوشش تھی جسے سندھ پولیس کی مزاحمت نے ناکام بنا دیا۔ حقی، سیاست کا مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے، سیاست کا مقابلہ انتظامی ہتھ کنڈوں سے کیا جائے تو انتظامیہ ہارتی ہے اور سیاست جیت جاتی ہے۔ اس بار بھی یہی ہوا، کراچی واقعہ میں سیاست جیتی اور انتقامی ہتھ کنڈوں کو شکست ہوئی۔ انصافی، کیا قائد اعظم کے مزار پر ہلڑ باری سیاست ہے؟ یہ تو بانی پاکستان کی توہین تھی۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا قانون کی بالادستی کے لیے ضروری تھا، اس میں غلطی کیا تھی؟ نونی، آپ اسے ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیتے، رات کے اندھیرے میں کمرے کا دروازہ توڑ کر گرفتاری، اور وہ بھی خاتون کے کمرے سے، یہ تو سراسر انتقامی کارروائی تھی۔ حقی، حکومت نے اپوزیشن کا سیاسی مقابلہ کرنے کے لیے 5 رکنی وزارتی کمیٹی بنائی تھی۔ 2-3 دن تو ان کی گھن گھرج سنائی دی، مگر اب وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوششوں میں ہے۔ انصافی، حکومت اور ریاست ایک صفحے پر ہیں، وزراء ہوں یا ریاست کے اہم اہلکار، وہ نونی بیانیے کو ملک دشمن گردانتے ہیں، ان کو کسی صورت NRO نہیں ملے گا۔ نونی، ہم ہی تو اصلی محب وطن ہیں، ہم نے PDM کے سٹیج پر دیوبندی، بریلوی، قوم پرست اور قومی جماعتوں سب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ فرقہ وارانہ اور علاقائی اور لسانی نفرتوں کے درمیان PDM کے جلسے اس ملک کے لیے امید کی کرن ہے۔ حقی، 5 رکنی حکومتی وزارتی کمیٹی غیر متحرک ہونے کی وجہ سے سیاسی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، جب راستے بند ہوں تو حبس سے دم گھٹنے لگتا ہے۔ نونی، حکومت سے جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں، بعد میں انہوں نے ہمارا مذاق اڑایا ہے، مذاکرات کی میز پر ہونے والی گفتگو کو غلط استعمال کر کے ہمیں نیچے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے میں ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ انصافی، یہ مذاکرات ملکی مفاد یا قانون سازی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اپنے لیڈروں اور اپنے لیے NRO لینے کے لیے کرتے ہیں۔ تحریک انصاف ملک کے حق میں اور ملکی مفاد کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہے، مگر کرپشن کے مقدمات میں ریلیف دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حقی، تحریک انصاف کو اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیرنے کی ضرورت ہے۔ 5 رکنی وزارتی کمیٹی بے بس ہو کر دل برداشتہ ہو چکی ہے۔ ہائی پاور وزارتی کمیٹی کا نہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ پر بس چلتا ہے، نہ شہزاد اکبر کے احتساب انجنڈے پر، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مینڈیٹ پر۔ اس لیے تو کمیٹی نے بے بسی میں نسبتاً خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے۔ نونی، برسر اقتدار جماعت میں کوئی مشورہ وغیرہ نہیں چلتا، فاشسٹ طریقے سے حکم چلتا ہے۔ ریاستی ادارے، انصافی وزیر اور مشیر سب پنجاب کی گورنر کے حوالے سے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، مگر بڑے خان صاحب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ ابھی چند دن پہلے انہوں نے وفاقی وزراء کے سامنے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خوبیوں پر لیکچر دیا، اس وقت تو سب وزراء خاموش رہے، مگر اجلاس کے باہر جا کر خوب کہہ کے لگائے۔ انصافی، یہ سب جھوٹ ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بہت تجربہ کار ہو گئے ہیں اور بڑے خان صاحب کا ان کو مکمل اعتماد حاصل ہے۔ خان صاحب پر بڑا دباؤ ڈالا گیا، مگر خان صاحب نے بزدار کی حمایت نہیں چھوڑی۔ نتیجتاً اب ریاستی ادارے بھی عثمان بزدار کے خلاف بات کرنے سے کترانے لگے ہیں، بلکہ اب تو سب نے مان ہی لیا ہے کہ عثمان بزدار ہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر برداشت کرنا ہوگا۔ حقی، بڑے خان صاحب کی فی الحال چل رہی ہے، واقعی ادارے اب غیر ضروری مداخلت نہیں کرتے، صرف اس معاملے پر ہی مشورہ دیتے ہیں جہاں بہت زیادہ خرابی ہو رہی ہو، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ مہنگائی کم نہ ہوئی اور گورننس ٹھیک نہ ہوئی تو وزیر اعظم کو جو فری ہینڈ ملا ہوا ہے وہ رک جائے
جائے گا۔ انصافی بات کاٹ کر بڑے خان صاحب کے ساتھ ایسی جرت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے، ایماندار ہے، کوئی ادارہ اسے ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ وقت آنے دو، بڑا خان سب سے بڑا مزاحمت کار ہے۔ اگر اسے مجبور کیا گیا تو وہ اسمبلی توڑ کر نئے انتخابات کا اعلان کر دے گا، اور اگر دھاندلی سے کسی اور کو لانے کی کوشش کی گئی تو خان پہلے دن ہی سے سڑکوں پر نکل آئے گا، حکومت کو نہیں چلنے دے گا۔ نونی، بڑے خان کا بیٹری سیل نکال لیا جائے تو خان ٹھنڈا ہو کر بیٹھ جائے گا۔ خان کے پیچھے طاقت صرف ریاستی اداروں کی ہے، یہ طاقت نکل جائے تو خان کی حکومت صرف ایک انگلی لگانے سے ہی گر جائے گی، اس کی دیواروں کو دھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حقی، کسی بھی حکومت کو نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ ریاستی ادارے، عوام اور پھر مزاحمت کا ابال، یہ سب بھی ہوں تو حکومت کو گرانے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ حکومت کے پاس بھی بہت سے وسائل اور حربے ہوتے ہیں۔ انصافی، ہم اتنی جلدی جانے والے بھی نہیں ہیں، ہم اگلا الیکشن بھی جیتیں گے اور اس ملک کو ایک نئی پٹری پر ڈال کر ہی جائیں گے۔ نونی، آپ کا تو سینٹ الیکشن تک رہنا برقرار ہے۔ آپ اندرونی محاذ پر تنے تنہا ہیں اور بیرونی محاذ پر آئسولیٹ ہو چکے ہیں۔ معیشت زبوں حالی کا شکار ہے، مہنگائی عروج پر ہے، عوام آپ سے تنگ ہے۔ اس صورتحال میں آپ کی حکومت کا چلنا محال ہے۔ حقی، اصولی طور پر تحریک انصاف کو 5 سال کا مینڈیٹ حاصل ہے، جمہوری نقطۂ نظر سے اسے پورے 5 سال ملنے چاہیے۔ نونی، چھوڑیں جی چھوڑیں، یہ کون سے جمہوری طریقے سے آئے ہیں؟ سلیکٹڈ ہیں، انہیں فوراً جانا چاہیے۔ انصافی، ہماری اسمبلیوں میں اکثریت ہے، ہم ریاست کے ساتھ ایک صفحے پر ہیں، ہمیں بھیجنا دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ حقی، چھوٹے چھوٹے واقعات بڑے سانحات کو جنم دیتے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک پر اگر حواس باختگی جاری رہی تو حکومت اپنی قبر خود کھودے گی۔